جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج بالخصوص ہم مولائے کائنات جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مولا فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ علی المرتضیٰ وہ ہیں جو شیر خدا ہیں، جو فاتح خیبر ہیں، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ کیا کیا اوصاف ہیں جن کا تذکرہ کیا جائے، مختصراً آپ کی بارگاہ میں آج یہ ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے گا۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر، اردو زبان و ادب سے تعلق پروفیسر سید عزم الحق شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک پاکستان کے معروف ثنا خان جناب ساجد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے جناب سید عزم الحق شاہ صاحب، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ ضرور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر گزار ہوں کہ آج کے اس مبارک دن کے موقع پر آپ نے مجھے چند کلمات کے لیے بلایا، اور میری بھی حاضری بارگاہ مولا کائنات میں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے سے ہم سب کے علم و عمل میں اور تمام معاملات میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سبحان اللہ۔ اسلامی تاریخ کے چوتھے خلیفہ راشد بھی ہیں، بے شک بے شک۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ کے داماد بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی قربتیں حاصل ہیں۔ اتنی قربتیں، اور اگر آپ کے فضائل و مناقب کا ذکر کیا جائے تو میرے خیال سے کہ وقت کم پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کے فضائل و مناقب کا باب ختم نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو مختصراً میں چند فضائل و مناقب آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جی ضرور۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا کہ جی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں محدثین نے اس کی تفسیر یہ کی کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ خواتین میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ اور اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ بالکل صحیح۔ تو آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث اولین میں شامل ہے۔ اولین میں شامل۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ساتھ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو دیکھا دیکھی ویسے ہی نماز پڑھ رہے تھے۔ بالکل صحیح، سبحان اللہ۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی حضور علیہ السلام سے ایک محبت اللہ اور الفت تھی۔ سبحان اللہ۔ جب حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا فریضہ تبلیغ کا اپنے خاندان سے شروع کیا، جی یہاں ایک اصول بھی دیا کہ جس چیز کا بھی آغاز کرو سب سے پہلے اپنے خاندان سے کرو۔ بالکل ٹھیک ہے، اول خیش بعد درویش۔ بعد درویش۔ بالکل صحیح۔ تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے دین اسلام کا پیغام اپنے خاندان والوں کے سامنے رکھا۔ صحیح۔ تو وہ لوگ جو ایک طویل عرصے سے اپنے آباء و اجداد کے دین پر چل رہے تھے، تو ان کو یہ چیز بڑی عجیب لگی، تو انہوں نے طرح طرح کے سوالات اور اعتراضات کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے
اور کہا کہ اگرچہ میری ٹانگوں میں سکت نہیں، اللہ اکبر، اگرچہ میرے جسم میں طاقت نہیں، لیکن میں آپ کا آخری وقت تک ساتھ دوں گا، سبحان اللہ، ہر موقع پر آپ کے ساتھ، ہر موقع پر ساتھ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ اندازہ لگائیے کہ بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، اور یہ محبت یہ نہیں کہ کوئی دین اسلام کا سننے کے بعد پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، پہلے سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک محبت اور الفت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ، پھر ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بہترین حسب و نسب والے ہیں، بے شک یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نسب کسی کا نہیں۔ ہو سکتا، بالکل صحیح، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں پاک پشتوں میں سے چلتا آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جو نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وہی نسب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریشی، ہاشمی، ہر لحاظ سے۔ سبحان اللہ، صرف ایک طرف وہ حضرت ابو طالب کی طرف سے منتقل ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ عبداللہ رضی اللہ اور تعالیٰ دادا جان دونوں ہستیوں کے ایک ہی، دونوں ایک ہی، سبحان یعنی کہ یہ صاحب دیکھیے کہ حسب و نسب میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور نبی ساتھ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً بچپن میں ہی ان کو اپنی پرورش میں لے جی لیا، اپنی پرورش میں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے یہاں رہتے تھے، بالکل ٹھیک ہے، تو چچا ان کی تربیت کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی تربیت کا اثر تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر و تدبر میں، علم و عمل میں، سبحان اللہ، سیاسی بصیرت میں، فیصلہ کرنے میں، بالکل صحیح، شجاعت و بہادری میں اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس جمیل تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نقش قدم پر تھے، نقش قدم پر تھے۔ سبحان اللہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بچپن سے ہی آپ نے فیض لیا، اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری عمر تک فیض لیتے رہے۔ سبحان اللہ، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ بچپن میں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے پیغام بھجوایا سیدنا جبریل امین علیہ علیہ السلام سے ہم، کہ عرش پر اللہ تعالیٰ نے علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور 40,000 فرشتے اس مجلس میں بطور گواہ شریک ہوئے، اللہ اکبر، اور حوریں اس میں ایک تھال لے کر جس میں بے شمار جواہرات اور موتی ہیں جو جنت کے ہیں، جی، وہ تقسیم کر رہی ہیں، جو فرشتے قیامت تک ایک دوسرے کو بطور تحفہ دیتے رہے، اللہ اکبر، یعنی یوں دامادی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہوا، شرف سے، اور یہ باقاعدہ اللہ رب العزت کے امر اور حکم سے ہوا۔ بے شک، بے شک، تو حکم ہوا کہ اب آپ بھی فاطمہ کا نکاح، سیدہ فاطمہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے فرما دیں۔ سبحان اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ایک تھوڑا سا معاشرتی پہلو میں بیان کرتا چلوں جی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کا امر بھی آ گیا، حکم بھی ہو گیا، سبحان اللہ، لیکن اس کے باوجود آپ نے جا کے اپنی بیٹی سے پوچھا بالکل صحیح، کہ کیا تمہیں یہ ان کی نکاح رضا قبول پوچھی، ہے، کیا رشتہ تمہیں منظور ہے؟ سبحان اللہ، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اقرار کے بعد یہ پھر نکاح طے پا گیا۔ اللہ، ہر عمل میں ہمارے لیے درس ہے، سبق درس موجود ہے، آپ کسی ایک پہلو کو محدود نہیں کر سکتے کہ صرف اس میں ہے، اس میں نہیں، اللہ، ایک ایک عمل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ کے موتی بکھیرتے نظر آتے سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، اب ان کو چننا ہماری جی، ذمہ داری ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، عقد کا آپ نے بہت خوبصورت ذکر کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اہل بیت کرام علیہم الرضوان و علیہم السلام میں بھی شامل ہیں، اس حوالے سے بھی کلام کیجیے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سبحان اللہ، کہ اے اہل بیت، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو، کسی بھی قسم کی برائی کو بالکل دور کر دے اور پاک صاف فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب جب یہودی آئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مباہلہ کرنے کے لیے، تو آیت مباہلہ نازل ہوئی، جی جی، نجران کا نصارہ، نجران کے نصارى، جی جی، ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو بلایا، اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اور ان کو بلا کر کہا کہ تم بھی دعا مانگو اور ہم بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ اکبر، تمہارے بیٹے بھی آمین کہیں گے اور ہمارے بیٹے بھی آمین کہیں گے۔ تو ان کے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور پھر ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو ان کا جو سربراہ تھا وہ سمجھ گیا کہ اب یہاں بات ہمارے بس کی وہی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ آمین کہہ دیں تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا، بالکل صحیح، تباہ و برباد ہو جائیں گے، لہٰذا اس معاملے کو یہیں پہ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، اور انہوں نے معافی مانگی، صلح کی، جزیہ دینا قبول کیا، بالکل وہ سارے معاملات ہوئے۔ اللہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں سیدہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر مسلم میں حدیث پاک ہے جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر میں اللہ اکبر، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے ساتھ چادر میں شامل فرمایا، سبحان اللہ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ میرے اہل بیت ہے، سبحان اللہ، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، یا اہل بیت، سبحان اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما، سبحان اللہ، جو ان سے محبت کرتا ہے مولا تو اس سے محبت فرما، جو ان سے بغض رکھتا ہے مولا تو ان سے بغض فرما۔ اللہ اکبر۔ تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اہل بیت اطہار میں شمولیت کا پروانہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی، چچا زاد بھائی بھی، اللہ اکبر، اور پھر سب سے بڑا مقام و مرتبہ کہ اہل بیت میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابیت کا شرف بھی، صحابیت کا اور شرف، صحابیت میں بھی والسابقون الاولون، سابقون الاولون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے اوصاف مبارکہ بے شمار۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ 300 سے زائد آیات بینات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ اگرچہ بالکل یہ بات بھی درست، اور تمام وہ آیات بینات جن میں ایمان والوں کا ذکر ہے، جن میں اعمال صالحہ کا ذکر ہے، جن میں خوبصورت خصائل حمیدہ کا ذکر ہے، اس کے سب سے پہلے تو مصداق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یہی تمام اہل بیت کرام ہی تو ہیں، یہی تمام صحابہ کرام علیہ رضوان ہی تو ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن مجید، قرآن حمید میں ان ہستیوں کی شانوں کا ہی ذکر ہے۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ خوبصورت اسپیشل ٹرانسمیشن جس میں بابرکت ہستیوں کے تذکار پاک ہوتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے تذکار پاک سے ہم اپنے دلوں کو روشن اور منور کر رہے ہیں۔ صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ثنا خان، ہمارے مہمان جناب ساجد علی ساجد صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب ساجد علی ساجد صاحب۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا ہوا مدینے میں ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل
سنائیں گے مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. سبحان اللہ. قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل. قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل. قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے. قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر کو. لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے. لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے. غم عشق نبی سے ہوگا جب معمور دل نیر. تیرے ظلمت قدے میں بھی ستارے جھلملائیں گے. تیرے ظلمت قدے میں بھی ستارے جھلملائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت خوب. ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے تذکار پاک ہو رہے ہیں. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ کیسی معیت، رفاقت، قربت حاصل رہی، اسی پر گفتگو کے سلسلے کو دوبارہ وہیں سے جوڑتے ہیں. جناب پروفیسر سید عزم الحق شاہ صاحب، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہجرت کے موقع پر بھی جان نثاری کا مظاہرہ کیا. پھر ہجرت کے بعد جب مواخات مدینہ کا معاملہ آتا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق بنتا ہے، اس پر کلام کیجیے گا. ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اسلامی تاریخ کا ایک بڑا سنہرا باب ہے. بے شک. اس میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مختلف طرز عمل ملتے ہیں. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. کچھ چھپ چھپا کر جا رہے ہیں. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے صحن میں آ کر اعلان کرتے ہیں کہ کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے تو آئے آج میرا راستہ روکے. اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو آئے میرا راستہ روکے. اللہ اکبر. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس انتظار میں ہیں کہ کب آقا علیہ السلام کا ہجرت کا حکم ہو اور میں آپ کا ہم سفر بنوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جس رات آقا علیہ السلام ہجرت کے لیے روانہ ہونے والے تھے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں بلایا جی، اور فرمایا کہ مجھے
مدینہ جانے کا حکم ہو چکا ہے، سبحان اللہ. تو آج کی رات تم میرے بستر پر آرام کرو، بستر نبوت پر، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس رات تم سو رہنا، اور صبح اٹھ کر تمام لوگوں کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ واپس کر کے مدینہ آ جانا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب یہاں پہ ایک نقطہ میں یہ بیان کرنا چاہوں گا. جی ضرور. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو دشمنوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لائیں گے تو معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ وہ بدبخت میری غلط فہمی میں کسی اور کو بھی نقصان پہنچا سکتا. صحیح. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بستر نبوت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اللہ اکبر. اور نصیحت کی کہ صبح پھر سب کی امانتیں دے کر آ جانا. اب دیکھیے دشمن جان کے ہیں لیکن امانتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھوائی ہوئی. سبحان اللہ. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پورے مکہ میں کوئی اور شخص اتنا امانت دار نہیں ہے جتنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. دشمنی کے باوجود صادق اور امین کہتے ہیں. صادق اور امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لقب مشہور تھے. سبحان اللہ. مولا کائنات آپ کے بستر پہ سو رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، وہ کنکریاں اٹھائیں پھینکی، وہ اندھے ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان سے تشریف لے گئے. اللہ اکبر. اب صبح کا وقت ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف نہیں لائے. جی. تو وہ اندر گھسے اور دیکھا کہ بستر پہ کوئی سو رہا ہے. تو انہوں نے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ مولا کائنات آرام فرما ہے. سبحان اللہ. تو پوچھا کہ علی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو مولا کائنات نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے کیا پتا، باہر تو تم کھڑے تھے، اللہ اکبر. سبحان اللہ. میں تو رات کا یہاں سے سو رہا ہوں، بالکل صحیح ہے. مجھے اس چیز کا علم نہیں کہ وہ کہاں ہیں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے. انہوں نے کچھ دیر مولا کائنات کو لے جا کر اپنے ساتھ مبعوث رکھا، پھر انہوں نے چھوڑ دیا. آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کے مطابق تمام امانتیں واپس کی جن کی تھیں اور مدینہ تشریف لے گئے. بعد میں کسی نے مولا کائنات سے یہ پوچھا کہ آپ کو اس رات خوف نہیں آیا؟ اللہ اکبر. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جتنے سکون سے میں اس رات سویا کسی اور رات میں سویا ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ میں کسی اور رات سوتا ہوں تو مجھے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ میں صبح جاگوں گا، میں صبح کا سورج دیکھ سکوں، اٹھوں گا یا نہیں. لیکن اس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے گارنٹی دی تھی کہ امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا. تو میں جانتا تھا کہ مدینہ جانے تک مجھے کوئی ایک بال کا نقصان بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پھر ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشہور مواخات مدینہ فرمایا. اللہ اکبر. انصار کا بھائی بنا دیا مہاجرین کو. جی. ایک ایک صحابی کا بازو پکڑ کے کہتے تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو. تو آخر میں مولا کائنات رہ گئے. جی. تو مولا کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو رہ گیا. اور بعض رات میں رونے بھی لگ گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی پریشان کیوں ہوتے ہو، تم میرے بھائی ہو. سبحان اللہ. اور میں تمہارا بھائی ہوں. انت اخی فی الدنیا والآخرہ. انت اخی فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ. دنیا لحمک لحمی جسمک جسمی. سبحان اللہ. میرا گوشت تمہارا گوشت، میرا جسم تمہارا جسم. سبحان اللہ. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مولا کائنات سے وہ محبت تھی. بے شک. اور پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اے علی کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا اللہ اکبر کہ دین اور دنیا میں تو میرا بھائی ہے، آخرت میں تو میرا بھائی ہے. سبحان اللہ. اور تیرا مقام و مرتبہ بالکل وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کا. سبحان اللہ. سبحان بس فرق یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں. سبحان اللہ. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشوہ اخوت میں منسلک، پھر اس کے بعد غزوہ خیبر، غزوات ہوتی ہیں ان میں جرت اور بہادری کے مظاہرے، بالخصوص غزوہ خیبر میں آپ کی شجاعت، آپ کی جرت، بہادری، اس کا مظاہرہ کیسے ہوتا ہے، اس پر کلام کیجیے. جب غزوہ خیبر ہو رہا تھا تو مسلمانوں کو بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. قلعہ بند ہو گئے، قلعہ بند ہو گئے، اور قلعہ بند فوج کو فتح کرنا ایک نہایت مشکل امر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ دوں گا سبحان اللہ، جس کے ہاتھ اللہ رب العزت نے خیبر کی فتح لکھ دی ہے۔ سبحان اللہ، تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم ساری رات سوئے ہی نہیں کہ اللہ جانے وہ کون خوش اور نصیب ہو، خواہشات کا تمنا رکھتے رہے کہ تمنا ہمارا رکھتے نام رہے آ کہ جائے۔ ہمارا نام آ جائے۔ سبحان اللہ، اب وہ تمام صحابہ اکرام کبار صحابہ اکرام موجود ہیں، جی ہر ایک کے دل میں خواہش ہے، تمنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب لشکر صف آرا ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کہا جی آشوب چشم ہے، آنکھوں میں درد ہے، آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بلاؤ۔ صحیح، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا سبحان اللہ، تو آپ کا وہ درد آشوب چشم جاتا رہا۔ اللہ اکبر، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو لشکر کا جھنڈا عطا فرمایا اور اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ پر وہ خیبر کی فتح لکھ دی۔ اللہ اکبر، یعنی وہ خیبر جو کتنے دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، جیسے ہی جھنڈا مولا کائنات کے ہاتھ میں آیا اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جانتے تھے کہ یہ فتح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ ہی لکھی ہے، جی، تو اگر چاہتے تو پہلے ہی ہاں شروع میں ہی جھنڈا آپ کو عطا فرما دیتے، لیکن دراصل شان علی دکھانا مقصود تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ سبحان، جرأت اور بہادری کیا، جرأت و بہادری، پہلے سارے زور لگا لیں اپنا، جب سب لگا چکے تو فرمایا اب وہ آئے گا جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فتح لکھ دی، اللہ اکبر۔ تو پھر مولا کائنات کے ہاتھ سے اللہ رب العزت نے وہ خیبر کا قلعہ فتح کروا دی، اور روایات میں تو یہ بھی ہے نا کہ وہ ایک ہاتھ سے جو خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا۔ بعد میں کہتے ہیں کہ 40 یا 80 صحابہ کرام نے اٹھایا، پھر جا کے وہ، ہاں جی، وہ بھاری اتنا تھا کہ اس کو کھولنے کے لیے ایک اچھی خاصی تعداد درکار تھی لوگوں کی۔ اللہ اکبر، اور مرحب کا بھی قلعہ خامہ کر دیا۔ ہاں جی، اللہ وہ یعنی غزوہ خیبر کلیتاً شجاعت علی کا باب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ بھی چونکہ باب مدینۃ العلم ہیں سیدنا علی المرتضیٰ، علم کا بھی پیکر اور منبع ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سخاوت، آپ کا فیصلہ سازی، اس حوالے سے ایک دو واقعات لازمی آپ ذکر کیجیے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں خلفائے راشدین کے قاضی رہے، ٹھیک ہے، مشیر بھی، قاضی مشیر بھی، قاضی بھی، فیصلہ سازی میں شامل رہے۔ آپ کو باقاعدہ مشورہ میں لیا جاتا، آپ سے مشورہ لیا جاتا۔ ایک مجنون عورت تھی، اس نے زنا کر لیا۔ ٹھیک، اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے تو آپ نے حد جاری فرما دی کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ ٹھیک ہے، اب قریب تھا کہ اس کو سزا دی جاتی کہ مولا کائنات تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا کہ کیا ہوا تو بتایا گیا کہ یہ معاملہ ہوا۔ آپ فوراً کھڑے ہوئے اور کہا اے امیر المومنین اس پہ سزا نہیں لگ سکتی۔ صحیح، پوچھا کیوں؟ فرمایا مجنون پہ تو شریعت ہی نہیں لگتی، عاقل نہیں ہے، وہ مجنون ہے، اس کو تو اپنا ہوش نہیں ہے تو اس پہ شریعت نہیں لگتی۔ بالکل صحیح۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی فیصلہ سازی، فیصلہ سازی اور موقع پہ فیصلہ سازی، اور یہ ایک واقعہ نہیں، کئی اس طرح بے کے شمار واقعات اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آپ کے دیگر اوصاف؟ آپ کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا بھی قرار دیا۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، جی، غدیر خم کے مقام پہ پڑاؤ ہوا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ صفائی کروائی، وہاں پہ نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر ادا فرمانے کے بعد صحابہ کرام کے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ کیا میں مومنین کی جانوں سے قریب تر نہیں ہوں؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آپ ہیں۔ کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ فرمایا ہاں مولا ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر گواہ ہو جو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، سبحان اللہ، سبحان من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے جی،
اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی اور کہا مبارک ہو، آج سے آپ تمام مومنین و مومنات کے ہمیشہ کے لیے مولا بن اور گئے، یہ بھی فرمایا کہ آپ میرے بھی مولا میرے بھی مولا ہیں اللہ اور تمام مومنین و مومنات کے مولا بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی فرمان مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ جو انہیں دوست رکھے، انہیں اپنا مولا بنائے، تو بھی اس سے دوستی تو رکھ، بھی اس سے دوست اور جو ان سے دشمنی بغض و رکھے تو بھی دعوت اس سے رکھے تو دشمنی اس سے بغض و دعوت رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا اللہ کہ اکبر۔ صحابہ کرام میں سے اور کسی کے حصے میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ میں ایک بات کرنا یہ چاہوں گا جی کہ آج ان مقدس ہستیوں کے نام پہ ہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، اب ان کی آپسی محبت دیکھیے اللہ اکبر۔ اور ہم ان کے نام پہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کفر و شرک کے فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو کیا ہمارا یہ طرز عمل ان ہستیوں کو خوش کر رہا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ بالکل صحیح۔ ان کی آپسی محبت دیکھیے اور ہمارا طرز عمل دیکھیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پھر ان کو خوش نہیں کر رہے بلکہ ہم ان کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ قبلہ شاہ صاحب، یہاں تو میں تو یہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ اہل بیت کرام علیہم رضوان کی شان پوچھنی ہے تو صحابہ کرام سے پوچھو، بالکل، اور صحابہ کرام کی شان پوچھنی ہے تو اہل بیت کرام سے پوچھو۔ صحابہ کرام در والے ہیں اور اہل بیت گھر والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کا آپس میں تقابل کرنا بنتا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہی ہم ان دونوں طبقات کو جانتے ہیں، اور جو نسبت ہے اس حوالے سے تو یہ ساری ہستیاں برابر۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی شہادت کا جو المناک واقعہ پیش آتا ہے، اس حوالے سے مختصر آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجیے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہادت ملی وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی طرف سے ایک بشارت تھی، سبحان اللہ، خوشخبری تھی۔ خوشخبری تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو 17 رمضان المبارک کو جی نماز فجر کے وقت تلوار مار کر ایک گہرا زخم دیا گیا جو آپ کے سر سے لے کر یہاں تک، اللہ اکبر، غالباً دوران نماز۔ اللہ، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دشمن میں یہ سکت نہیں تھی کہ وہ براہ راست آمنے سامنے آ کر آپ کو نقصان پہنچائے۔ حیدر کرار، اسد اللہ، اسد اللہ الغالب، سبحان اللہ، امام المشارق والمغارب۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو آمنے سامنے نقصان پہنچانے کی ضرورت ان میں سے بھی نہیں، کسی میں نہیں تھی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر وہ 3 دن تکلیف میں گزارے، لیکن ان 3 دنوں میں بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیٹے رہے، لیٹ کر نماز ادا کرتے رہے، اللہ اکبر، اور پھر اپنے قاتل کو بھی معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو تھی وہ ہماری تاریخ اسلام کا ایک نہایت دکھی باب ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جی پھر دین اسلام پر بہت ساری مشکلات آتی چلی گئی۔ بالکل صحیح۔ یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ایسی فرمائی تھی سبحان اللہ، کہ آپ کو تمام زندگی پھر یہ مقام و مرتبہ ملتا رہا کہ آپ عدل و انصاف کے حوالے سے بھی سب سے اعلیٰ تھے، سبحان اللہ، شجاعت و بہادری کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا اگرچہ ایک اختلافی معاملہ رہا اور جنگوں کی صورتحال رہی، لیکن وہ بھی فقہی مسائل پوچھنے کے لیے لوگوں کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، اور آپ کے فضائل بھی بیان کرتے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ بالکل صحیح۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ وہ اس قدر بلند ہے، عرفہ والا ہے، سبحان اللہ، کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نوازا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو خاص خصائل ہیں وہ آپ کو اللہ نے عطا فرمائے۔ جی ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت۔ قبلہ شاہ صاحب دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
مولا آج کی ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. شان مولا کائنات بیان ہوئی، مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آپ کے صدقے سے ہم سب کی مغفرت و بخشش فرما. ہم سب کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے. آمین. مولا ہماری تمام دعاؤں کو، التجاؤں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا آج کا پروگرام تکمیل تک پہنچتا ہے، اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان آخر میں جناب ساجد علی ساجد صاحب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کریں گے. جی جناب سید ساجد علی. منزل فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منزل فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی. دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی. ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے. ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے. یہ دیکھیے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا. کہ گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. سبحان اللہ. مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. ارے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ
علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان